بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر کی ملاقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا تو کسی نے پوچھا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس علم کو اللہ کی طرف کیوں نہ لوٹایا؟ وہ کہتے اللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، مجمع البحرین میں ہمارا ایک بندہ ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار، ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے؟ حکم ہوا، اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہ شخص وہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور اس کو ٹوکری میں ڈال کر چل دیے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک خادم یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ رومال سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے میں بہتی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم گیا اور چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کے خادم کو مچھلی کا قصہ بتانا بھول گیا۔ چنانچہ انہوں نے دن کا کچھ سفر طے کیا۔ جب اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہم بہت تھک چکے ہیں، کھانا لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو سفر کی مشقت اس وقت محسوس ہوئی جب وہ اس متعین جگہ سے آگے بڑھ گئے تھے جہاں ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یوشع بن نون نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ رومال سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا تھا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے اور اس پتھر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا اور سلام کیا۔ اس شخص نے کہا، تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی تمہاری سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ جو مفید علم آپ کو من جانب اللہ سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی سکھلا دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا۔ اے موسیٰ، مجھے بھی اللہ کی جانب سے ایسا علم عطا کیا گیا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور آپ کو بھی من جانب اللہ ایسا علم عطا کیا گیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور ضابط پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود ہی آپ کو اس کے متعلق نہ بتا دوں۔ چنانچہ وہ دونوں دریا کے کنارے پر چلے۔ وہاں ایک کشتی گزری۔ ان کشتی والوں سے سوار ہونے کو کہا تو ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر اجرت کے ان کو سوار کر لیا۔ ابھی سوار ہوئے ہی تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی کشتی کو چھید ڈالا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے تو بڑا خطرناک کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میری بھول چک پر گرفت نہ فرمائیں اور میری اس معاملے پر مجھے زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلی بھول تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس چڑیا نے اس دریا میں 1 یا 2 بار چونچ ماری۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں دریا کے ان قطروں کے برابر ہے جو اس چڑیا نے اس دریا سے لیے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے باہر آئے۔ کچھ آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کم سن لڑکا نظر آیا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر پکڑا اور اس کا سر پھاڑ کر مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا، آپ نے یہ بڑی بے جا حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر و ضبط نہیں ہو سکے گا، اور یہ غلطی پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس مرتبہ کے بعد کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ان کا ایک گاؤں والوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں۔ ان لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار نظر آئی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ ان بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم ان کے وہاں پہنچے تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، لیکن پھر بھی میں ان چیزوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ جو چند آدمیوں کی تھی، وہ اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا اس میں عیب ڈال دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی جانب ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ میں نے ان کی کشتی کو اس لیے عیب دار کر دیا تاکہ اس کشتی کے نادار مالکان اس کے ذریعے نفع اٹھاتے رہیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نفع پہنچانے والی چیز نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ کشتی کے مالکان یتیم تھے، اور رہا وہ لڑکا جسے مار ڈالا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، اس کی بجائے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزہ ہو اور اس سے بہتر ہو، اور والدین کے ساتھ محبت کرنے میں بھی اس سے بڑھ کر ہو۔ جس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا وہ اصل طبیعت میں کافر پیدا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش تھے، اور جس دن وہ قتل ہوا تو ان کو بہت رنج ہوا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اس میں والدین کی ہلاکت کا امکان تھا۔ اور وہ دیوار جو درست کر دی گئی، اس کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم لڑکے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں تو اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں پر اللہ کی رحمت اور مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔